اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَإِن مِّن اور نہیں ہے کوئی قَرْيَةٍ بستی الا مگر نحن ہم یعنی اللہ کی ذات مُهْلِكُوهَا ہلاک کرنے والی ہے اس کو قبل اس سے پہلے یوم القیامہ قیامت سے پہلے۔ قیامت سے پہلے دنیا کی ہر جو بستی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ او معذبوہا عذاباً شدیدہ یا ان میں سے کچھ بستیاں ایسے ہوں گی جن کو اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا، شدید عذاب آیا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا۔ تو یہ قیامت سے پہلے اس دنیا ساری دنیا جو انسانیت ہے اس کی سب ختم ہو جانی ہے، وہ طبعی موت مرے گی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے کفر اور اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوگی اور کفر کو شکست ہوگی اور اس کے بعد قیامت ہوگی۔ اور کفر کی جو ہوگی قیادت وہ دجال کے پاس ہوگی، اور جو مسلمانوں کی قیادت ہوگی وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو پھر یہ قیادت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کانا یہ ہے، کانا ہے ذالک یہ فی الکتاب مستورا جو اللہ کی کتاب ہے، جو لوح محفوظ میں اللہ نے کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سارے کے سارے جو دشمنان اسلام ہیں یہ ہلاک ہوں گے، دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات قیامت قائم فرمائے گی۔ وما اور نہیں منعنا روکا ہمیں یعنی اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں روکا، ان نرسلا کہ وہ بھیج دیں بالآیات اپنی نشانیاں، اپنے معجزات۔ وہی مشرکین مکہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی، کہ مختلف قسم کے معجزات جو ہیں وہ آپ ہمارے سامنے پیش کریں۔ جیسے آپ پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی، تو اس طرح کے معجزات تو ہے۔ تو یہاں پہ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے کچھ سردار آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے کہ آپ یہ جو پہاڑ ہے مکہ کا، ایک انہوں نے کہا کوہ صفا، اس کو آپ سونے کا کر دیں، اور یہ جو باقی پہاڑ ہے ان کو یہاں سے پیچھے دھکیل دیں اور ہمارے لیے جگہ کھلی ہو جائے اور ہم اس میں کھیتی باڑی کریں، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو اسی طرح وقتاً فوقتاً ان کے بہت زیادہ مطالبات جو ہے نا وہ آیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہمیں کوئی ان معجزات کو بھیجنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن اللہ کی اپنی منشا نہیں تھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ الا مگر، اب اللہ کی ذات ان کو سمجھا بھی رہی ہے، الا ان کذبا جھٹلایا تھا، یہ کہ بہا اس چیز کو، یعنی یہ جو ہمارے معجزات آئے تھے ان کو جھٹلایا تھا اولون جو پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جن کو یہ انبیاء کو معجزات عطا کیے تھے اور بڑے بڑے معجزات جو انہوں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے سامنے ہوتے ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے ان معجزات کو جھٹلا دیا۔ آگے پھر اللہ کی ذات فرما رہی ہے ذکر ایک اپنے معجزے کا، وَآتَيْنَا اور دی ہم نے سمودا قوم سمود کو الناقۃ اونٹنی،
اور ہم نے قوم سمود کو یعنی کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو ہم نے اونٹنی عطا کی، ان کو اونٹنی کا معجزہ جو انہوں نے اپنے منہ سے مانگا تھا، مبصرتاً کہتے ہیں کہ جو چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے اور واضح نظر آئے، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا اپنا ہی مطالبہ تھا کہ ایک پہاڑی کی چٹان سے جو ہے وہ زندہ اونٹنی نوجوان اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو وہ نکلے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے قبول کی، تو وہ پوری قوم دیکھ رہی تھی، تو اس چٹان کے اندر چٹان نے ایک طرح سے آپ کہیں کہ اونٹنی کو جنا جس کے پیٹ میں بھی بچہ تھا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ مبصرتاً، وہ دن کی روشنی میں تھا، وہ کوئی چھپا ہوا کوئی ابوام والی چیز نہیں تھی، جو آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی اور سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو ہم نے ان کو وہ معجزہ عطا کیا، فَظَلَمُوا بِهَا، تو پس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس اونٹنی کے ساتھ بھی ظلم کیا، اور اللہ نے جو ان کا مطالبہ مانا تھا، جو معجزہ ان کے سامنے رونما ہوا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ بھی گناہ کیا، اس سے بھی روگردانی کی اور اس سے بھی انہوں نے منہ موڑا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات جو ہے جب ایسے معجزے آ جاتے ہیں جو قومیں کہتی ہیں، تو اللہ کی ذات مکہ والوں کو سمجھا رہی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کا اگلا حکم آتا ہے، عذاب آتا ہے، جیسے اس قوم کے بھی اوپر آیا اور اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ذات ہے کہ یہ آیات جب ہجرت سے پہلے کی ہیں، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کے اعلان کے 8ویں سال کی یہ تقریباً، اور مفسرین کہتے ہیں یہ جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں، پچھلی بھی پڑھی ہے اور یہ بنی اسرائیل بھی پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں اس وقت یہ معجزات ہو جاتے، تو اس کے بعد کتنے کتنے جلیل القدر صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں، جان مال سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، جن میں اگر ایک مثال لیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جا کے صلح حدیبیہ یعنی سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کیسر و کسرا کے تختوں کو جو ہے نا وہ زمین بوس کر دیا، اور اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، تو اس وقت تک تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ ساری مسئلتیں سمجھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں مکہ والوں کو کہ دیکھیں یہ میری نشانیاں مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میری نشانیاں آ سکتی ہیں، معجزات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو ملے پھر ان کی میں نے جڑ کاٹ دی جب انہوں نے نہیں مانا، تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ وما، اور نہیں، نرسلا، بھیجے ہم نے، بالآیات، اپنی نشانیوں کو، الا تخویفا، مگر یہ کہ خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ ہماری نشانیاں جو ہیں وہ اس کے لیے ہوتی ہیں کہ لوگ اس سے ڈر پکڑیں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور خبردار ہو جائیں کہ ایک بہت بڑی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کے قانون کی، اس کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے سب سے بڑی نشانی جو ان کے سامنے بھی رکھا اور ان کو چیلنج بھی دیا تھا، وہ یہ قرآن مجید ہے، اس لیے کہ اس قوم نے قیامت تک رہنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر وہ بیچ میں، اب آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت دیکھا جائے تو وہاں پہ 100 کے قریب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ میں۔ اگر فرض کریں کوئی ایسی بات ہو جاتی، انہوں نے ایمان تو نہیں لانا تھا، اللہ کی ذات کو تو پتہ تھا، تو وہ 100 بھی ادھر ہی ختم ہو جاتے یا ان کے ساتھ مل جاتے، تو آج دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کون ہوتا؟ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، جو نہیں ہو رہا ہوتا اس میں بھی حکمت ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے دعا میں بھی پڑھا تھا کہ دعا قبول ہونا بھی حکمت ہے اور اس کا نہ قبول ہونا بھی حکمت ہے، دونوں اللہ کی کریمی ہیں، دونوں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وَإِذْ، اور جس وقت، قلنا، کہا ہم نے، لکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان، بے شک، رب کا، آپ کا رب، احاط بالناس، لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور جب ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم ان انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان جتنے ہیں یہ اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ ان کے اوپر جو ہے وہ قہار ہے۔ تو اب یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے ایک نشانی بتائی، پھر دوسری نشانی اللہ کی ذات بتا رہی ہے، وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا، مشاہدہ، اللاتی، جو کہ، ارینکا، دکھلایا ہم نے آپ کو، الا فتنۃ للناس، لیکن وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ یعنی یہ جو لوگوں کو کہنا اللہ کی ذات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تم سارے کے سارے انسان
آزاد خود مختار نہیں ہو، اللہ کے احاطے میں، اللہ کے گھیرے میں، اللہ کے کنٹرول میں۔ ہاں یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، جو تمہاری زبانیں چل رہی ہیں اور جو تم دین کے خلاف بھی کام کر رہے ہو، یہ اللہ نے مہلت دی ہے، یہ تم کمرہ امتحان میں ہو۔ اور اسی طریقے سے آگے ذکر ہو رہا ہے جو بالکل پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسرا اور معراج کے بارے میں ہے، کہ جب ہم نے وہ بتایا اور آپ کو مشاہدہ کروایا اور آپ نے دیکھا تو وہ بھی ان کے لیے فتنہ بن گیا۔ دیکھیں ایمان والوں کے لیے ابوبکر صدیق جو ہے وہ صدیق بن گئے، اور ابو جہل جو ہے وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے، اور وہ بیت المقدس کے دروازے بھی پوچھ رہے ہیں، کھڑکیاں بھی پوچھ رہے ہیں، اللہ کی ذات ساری چیزیں اٹھا کے جو ہے بیت المقدس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے اور آپ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں آج تو آپ کے صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے۔ تو اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جتنی چیزیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بجائے اس کے کہ یہ ایمان لائیں، یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی، یہ اور کفر میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اور آگے اللہ کی ذات تیسری مثال بیان فرما رہی ہے، وَالشَّجْرَةَ، اور اس درخت کا، الملعونتا، جس پہ لعنت کی ہے، فی القرآن، قرآن کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا تھا زقوم درخت کا، جو آگے بھی آئے گا کہ وہ جو ہے وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دی تھی سمجھانے کے لیے، تو ان کے لیے وہ بھی فتنہ بن گئی، وہ بھی ان کے لیے امتحان بن گئے۔ عربی میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، جیسے اولاد بھی فتنہ ہے، بیوی بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، لیکن پنجابی میں فتنہ ہوتا ہے نا دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے، تو یہ ہے آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں انسان کو کہ یہ چیزیں فتنہ ہے، کہ ان چیزوں کو وہ دنیا میں رہتے ہوئے استعمال کرے، لیکن امتحان میں مبتلا نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ اللہ کو نہ بھول جائے، اللہ کے دین کو نہ بھول جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 مثالیں ان کی بیان کی، کہ جو ان کو اس درخت کا بتایا، تو وہ درخت کا بھی مذاق کرتے تھے، ابو جہل مذاق کرتا تھا کہ کہتے ہیں یہ کہ جنت میں آگ ہوگی جو پتھر بھی جلا دے گی، انسان بھی جلا دے گی، جن بھی جلا دے گی، ہر چیز جلے گی، تو اس کے اندر سے درخت کیسے پیدا ہو جائے گا؟ وہاں پہ درخت کے آگ میں کیسے درخت ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے۔ اصل تو یقین انسان کا جب یہ ہو جائے، وہ آگ میں بھی درخت پیدا کر سکتی ہے، وہ آگ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتی ہے، اور وہ اس بندے کو جو روزانہ اوپر سے فرشتہ بھیجیے اپنے بندے کو اگر آسمان پہ لے جانا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ اصل میں انسان وہیں پہ جا کے دھوکہ کھاتا ہے جب انسان اللہ کی ذات کو اپنے برابر اپنی حیثیت سے سوچتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ بس یہ جو ہے نا وہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ کی ذات کیسے ہے، وہ پوری دنیا میں موجود بھی ہے، اس کا علم بھی موجود بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، اور وہ عرش میں بھی ہے، جیسے اللہ کی شان ہے وہ ایسے ہی کہتی ہے۔ تو وہ یہ اللہ کی ذات فرما رہی کہ ساری یہ جو نشانیاں دی تھی یہ اس لیے تھی کہ تم ان سے ڈرو، اس معراج سے سمجھو کہ اس بندہ جو اللہ نے آپ کے اندر مبعوث فرمایا ہے، جس کو اللہ نے اپنا رسول بنایا، اس کی شان کیا ہے، اور یہ جو درخت کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، لیکن وہ کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے لیے امتحان بنا کے تو کیا ہوا، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ڈراتے ہیں ہم ان کو یہ ساری مثالیں دے کے ڈراتے ہیں کہ وہ اس ذات سے ڈر جائیں جس سے بچ کے کوئی جا نہیں سکتا، جہاں سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فما یزیدہم، اور نہیں اضافہ ہوتا ان کے، الا مگر طغیاناً کبیرہ، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز سے ڈریں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کی تو جو کفر اور شرک ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات کی بھی باتیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ جو مثالیں اس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے جو بندہ ہدایت مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو جو نہیں، جس کو ہدایت چاہیے، جس نے اس میں سے ٹیڑھے راستے ڈھونڈنے ہیں، تو وہ قرآن پڑھ کے یہ نشانیاں دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ان کے اندر موجود ہے، ایک ایک سوال کا جواب دے رہی ہے، ایک ایک حکمت، قرآن کی آیت کی حکمت بتائی جا رہی ہے، اس کے باوجود اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خوف کھائیں اور وہ ڈریں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے وراء الورا ہونے سے، ان کی تو اور زیادہ جو سرکشی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سی سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح سی پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ میں
معاف فرما دے۔